اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الفاتحہ سے ہر شخص واقف ہے، اور یہ سورت اتنی عام ہے اور اتنی عظیم المرتبت سورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ ہم کوئی نماز، کوئی رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے اس کی عظمت کے پیش نظر سورۃ الفاتحہ کا ایک دوسرا نام ام القرآن بھی ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا لب لباب، پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اسی آیت کا ترجمہ اور مطلب انشاءاللہ اس جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اسی آیت کا ایمان اور اسی آیت کا یقین ہمارے دل و دماغ میں ہمارے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی سب سے مشکل اور سب سے مجاہدے والا عمل بھی ہے کہ یہی نہیں پیدا ہو پاتا ہے کہ سارے جہان کو پالنے والا، سارے جہان کی پرورش کرنے والا، سارے جہان کو روزی اور رزق دینے والا، سارے جہان کا خیال رکھنے والا اللہ ہے۔ یہی یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی پر ہمارا اعتماد اور ایمان کامل طور پر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو رب کا لفظ ہے، رب العالمین، اس کا میننگ مطلب ہے کہ تمام جہان کا رب ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہی ذات لائق تعریف ہے، اس لیے کہ بہت سے کمالات کا، بلکہ سارے کمالات اور سارے جتنے اوصاف ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی لیے تمام خوبیاں، تمام بڑائیاں، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ رب کا معنی ڈکشنری میں اگر تلاشیں گے تو مالک کے بھی ملے گا، آقا کے بھی ملے گا، تربیت اور پرورش کرنے کے بھی معنی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، قہار، غفار، رزاق، وہاب، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معیز، مذل، یہ اللہ کی جو 99 صفاتی نام ہیں اور اللہ کی بہت سی صفتیں ہیں، سب سے بڑی صفت رب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رب کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہم جب پڑھیں تو دیکھیں جتنی دعائیاں آیتیں ہیں، یا جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے سب سے زیادہ جس صفت کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ رب کا لفظ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ سب سے زیادہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، اس سے زیادہ کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں۔ اسی لیے جب انسان کا وجود نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب پیدا کیا اور آپ کے پشت مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے بھی اللہ کا ہاتھ ہو ہم سب نہیں سمجھ سکتے ہیں،
تو پشت سے جتنی آدم کی اولادیں تھیں وہ ساری کی ساری چیونٹیوں سے باریک مانند وہ سب باہر آ گئیں، ہم سب باہر آ گئے۔ آدم کی جتنی بھی اولاد عالم ارواح میں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور سب کے سب جب آدم کی اولاد ظاہر ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا تھا، جس کو عربی میں عہد الست کہتے ہیں۔ عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے۔ کیا عہد تھا، کیا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا؟ یہی تھا الست بربکم، قرآن میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسان، آدم کی جتنی بھی اولاد، سب سے عہد الست میں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت یک بیک اتفاق کے ساتھ سب لوگوں نے جواب دیا تھا، برجستہ کہا تھا، قالوا بلا شہدنا، یہ سب کا جواب تھا، اور ایک ساتھ سب نے جواب دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا۔ قالوا، سب لوگوں نے کہا تھا، بلا شہدنا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شہدنا، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یا عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا سوال کیا تھا، پوچھا تھا، وعدہ لیا تھا، عہد کیا تھا، اور سب لوگوں نے جواب دیا تھا۔ اسی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ انسانوں نے تو میرے رب ہونے کا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی پروردگار ہوں، میں ہی پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی تربیت کرنے والا ہوں، میں ہی رزق کا انتظام کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا انسانوں کو کہ گواہی تو دے دیے ہو عالم ارواح میں، اب پھر جا کر کے اس پہ قائم بھی رہتے ہو، اس پر جمے بھی رہتے ہو، اس پر استقامت بھی تمہارا رہتا ہے کہ لڑکھڑا جاتے ہو، حالات کے چپیٹ میں آ کر کے اسی بہاوے میں بہہ جاتے ہو، اس کا یقین اور ایمان تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا کہ دنیا میں انسان پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کیا مجھے رب جان رہا ہے، یقین رکھ رہا ہے؟ اسی لیے ہر آیت میں اور نمازوں میں خاص کر کے الحمدللہ رب العالمین کس کو نہیں یاد ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے کہ عالم ارواح میں جو تم اقرار کر چکے ہو، وعدہ کر چکے ہو، میری ربوبیت کا اظہار جو تم کر چکے ہو، اسی پر تم قائم رہو پوری زندگی۔ ایک معصوم سا چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اس کی بے کسی کو، بے بسی کو، اس کی مجبوری کو ہم سب دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بیماری ہو جائے تو وہ بتا سکتا ہے، کہیں جسم کے کسی حصے میں تکلیف اور درد ہو تو اس کو اجاگر نہیں کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے خود سے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنے پیاس کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی بھوک کو بتا سکتا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا معصوم بچہ، اس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی پرورش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے دل میں بے پناہ محبت اس بچے کی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ ایک بچے کی، پیدا ہونے والے معصوم بچے کی محبت جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بے انتہا محبت پیدا کر دی جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔
اس بچے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن محبت اللہ کی طرف سے جو ڈالی گئی ہے وہ کہاں ختم ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اگر بچہ تڑپنے لگے، پریشان ہو جائے، رونے لگے تو ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں ماں باپ بھی اس بچے کی خاطر. اس بچے میں اللہ تبارک و تعالی ایک چیز پیدا فرما دیتے ہیں، جو ہمارے بڑوں بزرگوں نے اس نقطے کو اجاگر کیا ہے کہ اس بچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کوالٹی دے دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. بچہ کچھ نہیں جانتا ہے پیدا ہونے والا، اس سے کچھ نہیں آتا ہے، لیکن آتا ہے تو ایک چیز آتا ہے، رونا آتا ہے. اس کو رونا جانتا ہے، خوب رو لیتا ہے، زبردست رو لیتا ہے. اس کو صرف رونا ہی آتا ہے. چنانچہ اس کو بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، پیاس لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو رونے لگتا ہے، ماں کے پاس جانا چاہتا ہے تو رونے لگتا ہے. یعنی ہر کسی بھی چیز کا اس کو تقاضا ہوتا ہے تو وہ رو کر کے ظاہر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رونے کی طاقت اور صلاحیت اللہ کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہوتی ہے. وہ رونا جانتا ہے، چنانچہ وہ رو دیتا ہے تو اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، ایک بڑی عمر کو ہو جاتا ہے، شعور اس کے اندر، سمجھداری آ جاتی ہے، طاقت و قوت آ جاتی ہے، صلاحیت اور حیثیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ رونے کو بھول جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، رونا چاہتا ہی نہیں ہے، رونے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے کہ کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے کو اپنا معمول بنا لے. کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لے. کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے، جب دنیا سو رہی ہو، کوئی نہ جان رہا ہو، خدا صرف دیکھ رہا ہو، اسی خدا کو منانے کے لیے رات میں اٹھ کر کے بستر کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے سامنے رو لے. یہی رونا انسان کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے. اللہ کے سامنے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے رات میں اٹھ کر کے رونے والے اور رو کر کے جو آنسو کا ایک قطرہ گرتا ہے، حدیث میں ہے کہ وہ قطرہ اللہ کو پوری کائنات سے زیادہ بہتر ہے. جو آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے لیے گرتا ہے، کتنے قیمتی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. علامہ اقبال نے کہا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. بہت قیمتی ہوتا ہے. پرورش کرنا اور تربیت کرنا، روزی دینا، کھلانا پلانا، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. ماں باپ بھی ایک طرح سے پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اسی لیے قرآن میں ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے لیے، ان کے شفقت کے لیے، ان کے رحمت کے لیے، ان کے لیے عافیت کے لیے دعائیں مانگا کرو. اس لیے کہ یہی تمہارے بوڑھے ماں باپ کبھی جب تم بالکل لاچار تھے، بچے تھے، معصوم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو یہی تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہارا خیال کرتے تھے، تمہاری پرورش کرتے تھے، تمہاری تربیت کر رہے تھے. لیکن ماں باپ کی پرورش اور اللہ کی پرورش میں بہت فرق ہے. ماں باپ صرف اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اللہ پوری کائنات کی پرورش فرماتے ہیں، پوری کائنات کا انتظام فرماتے ہیں. ماں باپ کی جو پرورش ہوتی ہے، ماں باپ کا جو کھلانا پلانا ہوتا ہے، وہ صرف ایک وقت کے لیے ہوتا ہے. پوری زندگی نہیں ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، پوری زندگی ماں باپ نہیں پرورش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کھلاتے پلاتے ہیں، اور سب کو کوئی کھلاتے ہیں، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ سب کو روزی دے رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں. یہ ماں باپ اور اللہ کے فرق ہے. ماں باپ صرف جسمانی خیال کر پاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کا بھی خیال کرتے ہیں، روح کا بھی خیال کرتے ہیں. دونوں اعتبار سے اللہ کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے.
ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ماں باپ کے دل میں محبت پیدا نہ فرمائے تو ماں باپ کبھی اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے محبت ڈالی جاتی ہے ماں باپ کے دل میں، تو ماں باپ اپنے بچوں کا لحاظ خیال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، پرورش کرنے والی صفت ہے، وہ ذاتی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا انتظام اتنے اچھے انداز اور شاہانہ انداز میں ہوتا ہے کہ دنیا اور عقل دنگ رہ جاتی ہے، لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ماحول تھا کہ فرعون کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا تھا کہ جتنے مسلمانوں کے بچے پیدا ہوں، پیدا ہوتے ہی ان کو ذبح کر دیا جائے، ان کو مٹا ختم کر دیا جائے تاکہ بڑے ہو کر کے ہمارے لیے خطرے کا سبب نہ بنے۔ قرآن میں پورا ڈیٹیل اور تفصیل یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک بچہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر کے تمہارے لیے نہایت خطرے کا سبب بنے گا اور تمہاری تخت کو الٹ کر پھر پلٹ دے گا۔ اس نے یہ سسٹم بنایا تھا۔ چنانچہ کسی بچے کی پرورش ہو نہیں پا رہی تھی۔ جس بچے کے بارے میں CID اور پولیس افسران کو پتہ چلتا تھا اس بچے کو اس گھر سے اٹھا کر کے وہ لوگ اسی وقت ختم کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ یہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو، ولادت ہو، اس بچے کو ایک صندوق میں لٹا کر کے اور اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریا بہتا تھا، اسی دریا میں ڈال دو۔ ماں گھبرائی، بہت پریشان ہوئی۔ اللہ کا جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو اللہ ہی میرے بچے کی نگہبانی فرمائیں گے، حفاظت فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صندوق میں اس بچے کو لیٹا کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ صندوق لکڑی کا جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا گیا، وہ بہتا ہوا گیا تو کہاں گیا؟ فرعون کے محل کی طرف گیا، چونکہ اس کے فرعون کے محل کے سامنے ہی سے دریا کا بہاؤ تھا، اسی کے سامنے بہ کر کے گیا وہ صندوق۔ جسی نے آرڈر کیا تھا، جسی نے مسلمانوں کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، گیا تو بچے کا صندوق اسی کی طرف گیا۔ اللہ کی طرف سے دیکھیں انتظام کتنا اچھا ہوتا ہے تربیت کا۔ فرعون نے دیکھا کہ صندوق بہتا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو لگا کہ کچھ ہو نہ ہو، اس میں عجیب و غریب چیز نہ ہو، اس کو نکلوایا جائے اور نکال کر کے دیکھا جائے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی، انہوں نے کہا ضرور دیکھا جائے، ہو سکتا ہمارے لیے کوئی نفع کا سبب بنے۔ فرعون نے حکم دیا وزیروں کو کہ اس کو نکال کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ صندوق کو جب پیش کیا گیا فرعون کے سامنے حضرت آسیہ بھی تھی۔ فرعون نے دیکھا کہ ایک بہترین صاف و شفاف بارونق پرنور چہرہ، خوبصورت چہرے والا بچہ مسکرا رہا ہے، اسی صندوق میں لیٹا کھیل رہا ہے۔ فرعون کو کچھ شک ہوا کہ کہیں ہم نے جو حکم دیا ہے مارنے بچے کو ختم کرنے کا، انہی کی طرف سے تو یہ نہیں بچہ آ گیا ہے، کسی نے ڈر کر کے اس طرح کا انتظام کیا ہو۔ اس کے اندر شک تو پیدا ہوا، لیکن حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی تھی، اور حضرت آسیہ اس کی بیوی تھی، اس نے کہا برجستہ کہ فرعون اس کو کچھ نہ کرو، اس کو اپنے یہاں ہم پالتے ہیں کیونکہ ہماری اولاد نہیں، کوئی بچے نہیں ہیں، اس لیے اسی بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اس کی ہم پرورش کرتے ہیں گھر میں۔ بیوی کی بات سن کر کے فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں ہم۔ اس بچے کو نکال لیا گیا صندوق میں سے، اور پرورش کہاں ہونے لگی؟ فرعون کے محل میں، بادشاہ کے محل میں، شاہانہ انداز میں۔ جس بچے کے بارے میں خطرے کا آگاہ نجومیوں نے کئی مہینے پہلے فرعونیوں کو کیا تھا، بتایا تھا، اللہ کے سبب اور سسٹم کے آگے، اللہ کے انتظام کے آگے اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے آگے سارے پلان پھیل ہیں سب کے۔ اللہ اسی بچے کو وہاں سے اٹھوا کر کے صندوق کے ذریعے سے، نیل کے راستے سے، پانی کے بہاؤ کے راستے سے فرعون کے محل تک پہنچاتے ہیں، اور فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور اس بچے کی شاہانہ انداز میں تربیت اور پرورش کا انتظام اللہ فرماتے ہیں فرعون کے محل میں۔
وہی فرعون جس کو خطرہ جس سے تھا، جس سے خوف تھا، فرعون اسی بچے کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کو گھما رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کا سب چیز انتظام کر رہا ہے اسی بچے کو اپنے گھر میں رکھ کر کے۔ یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر یقین پیدا کریں، ہم اپنے اندر یقین لائیں کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں، ہماری پرورش کرنے والے، ہمیں روزی دینے والے، رزق دینے والے، ہمیں پالنے والے، بڑا کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا استحضار کرایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہی پالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک